میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بندہ محبت اور شوق کے ساتھ 3 مرتبہ دن میں اور 3 مرتبہ رات کو مجھ پر درود پاک پڑھے، اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب۔ قرآن پاک میں اللہ پاک جل شانہ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع لایا۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں کسی کی راہ چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کس کی راہ چل؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ، اس کے رستے پر چل، مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میری طرف رجوع لایا۔ تو یعنی اللہ پاک کی کمال فرما برداری کرنے والے جو ہیں، ان کی راہ چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ یقیناً اس دنیا میں سب سے زیادہ اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے والی ہستی کون ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بات ہمیشہ کے لیے اپنے ذہنوں میں نقش کر لیں۔ کئی لوگ سوال کرتے why we have to follow محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ذہن میں نقش کر لیں why we have to follow محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، because he is the single personality in the universe who is able to be followed now۔ ہمارے پیارے نبی کو رب کائنات نے صورت میں، سیرت میں، کردار میں، اخلاق میں بے مثل و بے مثال بنایا۔ عقل کا بھی تقاضا ہے، طبیعت کا بھی تقاضا ہے، دل کا بھی تقاضا ہے، شریعت کا بھی تقاضا ہے کہ ان کی فرما برداری کی جائے۔ تو سب سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع لانے والی ہستی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آپ کے واسطے سے صحابہ کرام بھی اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اولیاء کرام بھی اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بھی اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ حضور سیدی داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بھی اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، بہاء الدین زکریا ملتانی، بابا فرید الدین گنج شکر، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا، الغرض تمام اولیاء کرام ہی اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ کا مطلب سمجھے، کس کا رستہ چلنا ہے؟ اس کے رستے پر چل جو میری طرف رجوع لایا۔ تب یہ اللہ کی طرف رجوع لانے والے ہیں سارے صحابہ، اہل بیت، اولیاء کرام۔ تو اب آیت کا مطلب گویا یوں بنے گا، اے انسانوں، ہمارے محبوب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے پر چلو، صحابہ کرام کے رستے پر چلو، اہل بیت اطہار کے رستے پر چلو، عاشقان رسول کے رستے پر چلو، اولیاء کرام کے رستے پر چلو، کیونکہ یہی لوگ حق کے راستے پر ہیں، یہی لوگ جنت کے راستے پر ہیں، یہی لوگ اللہ کے راستے پر ہیں، یہی لوگ صراط مستقیم پر ہیں۔ جو ان کے راستے پر چلے گا وہ اللہ پاک کی راہ کو پالے گا۔ یہ صراط مستقیم پر چلنے کا ہمیں حکم دیا نا، ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں سورہ فاتحہ میں عرض بھی کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے چلا۔ کون سا سیدھا رستہ؟
آج ہمارا نوجوان کنفیوزڈ ہے. what I have to do, where I have to go, کس راستے پر چلوں, کون سا راستہ ٹھیک راستہ ہے. اللہ پاک نے صراط مستقیم کلیئر کر دیا قرآن پاک میں. ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا, اللہ میں ان کے راستے چلا جن پر تیرا فضل ہوا, جن پر تیرا انعام ہوا. اب انعام کن پر ہوا پتہ چل جائے گا, کن پر انعام ہوا وہی صراط مستقیم ہے, کیونکہ صراط مستقیم کے ساتھ واضح کیا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. تو اب انعم اللہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ قرآن پاک میں اس کو بھی واضح کیا گیا, جو اللہ رسول کا حکم مانے پس وہ انہی کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا فضل ہوا. انعم اللہ علیہم, اللہ کا انعام ہوا کن پر؟ من النبیین, انبیاء پر, صدیقین پر, شہداء پر, اولیاء پر. جو ان کے راستے پر ہوگا وہ صراط مستقیم پر ہوگا. تو پتہ چلا اللہ کے پیاروں کا راستہ یہ صراط مستقیم ہے, اور انہی کے راستے پہ چلنے کا ہمیں حکم دیا کہ جو اللہ کی طرف رجوع لائے ان کے راستے پر چلو. تو جو امام اعظم کے راستے پہ چلا, جو غوث اعظم کے راستے پہ چلا, جو بابا فرید کے راستے پہ چلا, جو خواجہ معین الدین اجمیری کے راستے پہ چلا, جو امام غزالی کے راستے پہ چلا, جو امام احمد رضا کے راستے پہ چلا, جو ان کے راستے پہ چلا وہ اللہ کی راہ پہ چلا, وہ صراط مستقیم پر چلا, وہ جنت کے راستے پر چلا, وہ کامیابی کے راستے پر چل پڑا. تو الحمدللہ ہم ان کے راستے پر ہیں جو ان کے راستے پر ہیں. اللہ پاک کا شکر ہے جس رب نے ہمیں امیر اہل سنت کا دامن عطا فرمایا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ان جو ہے وہ اللہ کے پاک بندوں کی سیرت کی روشنی حاصل کر کے, ان کے فرامین پڑھ کر, سمجھ کر, ان پر عمل کر کے ان پاکیزہ ہستیوں کے راستے پر چلیں گے تو ان کے صدقے ہم بھی سیدھے راستے کے مسافر بن جائیں گے, اور انشاءاللہ الکریم ان کے نقش قدم پر, ان کی سیرت پر چلتے چلتے بالآخر جنت میں پہنچ جائیں گے. کیونکہ کسی نے سچ کہا تھا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اللہ پاک کی طرف بہت رجوع کرنے والے, نیک اعمال بجا لانے والے, اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال فرما برداری کرنے والے ہیں. لہٰذا ابھی جو ہم نے آیت کریمہ سنی, اس آیت میں دیے گئے حکم پر عمل کرنے کی نیت سے آج ہم سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی سیرت پاک کے چند گوشے اور آپ کی کچھ نصیحتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے. شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی وہ ہستی ہیں, ان کا نام عبد القادر, کنیت ابو محمد, محی الدین اور غوث الثقلین آپ کے مشہور القابات ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا, تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا. حضور غوث پاک 470 ہجری کو جیلان میں پیدا ہوئے, 91 ایئرز 91 سال دنیا میں تشریف فرما رہے. آپ سلطان الاولیاء بھی ہیں, آپ اولیاء کرام میں بہت بلند رتبہ رکھنے والے ہیں, اسی طرح علم میں بہت اونچے مقام کے مالک ہیں, اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی بھی تھے, باقاعدہ فتوے بھی لکھا کرتے تھے اور مدرسے میں پڑھایا بھی کرتے تھے. حضور غوث پاک ایک بڑی پیاری نصیحت ہے 11ویں منانے والو, سنو اپنے پیرانے پیر کی ایک نصیحت, بڑی پیاری نصیحت ہے, اور عمل کی نیت سے سمجھ کر اس کو سنیے. حضور غوث پاک کی کتاب ہے فتوح الغیب, اس میں ایک نصیحت آپ نے فرمائی, ہر مسلمان پر ہر حال میں, یعنی دن ہو رات ہو, سردی ہو گرمی ہو, خوشی ہو غمی ہو, مصروفیت ہو فراغت ہو, غرض جب تک جسم میں جان ہے, جب تک عقل سلامت ہے, سانس چل رہی ہے, اس وقت تک ہر مسلمان پر 3 باتیں لازم ہیں. یہ 3 باتیں کمپلسری ہیں. کون سی؟ امر یمتثلہ, شریعت کا حکم کہ اس پر عمل کرے. نہی یجتنبہ, شریعت کی منع کی ہوئی باتیں کہ ان سے بچتا رہے. قدر یرضا بہ,
تقدیر کے اس پر ہمیشہ راضی رہے. یہ تین باتیں ہر حالت میں لازم ہیں. مسلمان کی ادنا حالت یہ ہے، حضور غوث پاک فرماتے ہیں مسلمان کی ادنا حالت یہ ہے کہ کسی وقت میں ان تین باتوں میں سے کسی ایک سے بھی خالی نہ ہو. اس کا دل ان تین باتوں کا پختہ ارادہ کرتا رہے. بندہ اپنے آپ سے یہ تین باتیں بیان کرتا رہے اور اپنے اعضاء کو ہر وقت ان میں مصروف رکھے. اے عاشقان رسول، غور فرمائیں کتنی مختصر اور کیسی زبردست نصیحت ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی شیخ عبد القادر جیلانی کی اس نصیحت کی شرح میں فرماتے ہیں حضور غوث پاک نے اس مختصر نصیحت میں پورے دین کا خلاصہ بیان کر دیا ہے. کمال دیکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہم دنیا دار بندے ہیں، بس جتنا بن پڑا نمازیں پڑھ لیتے ہیں، ذکر اذکار کر لیتے ہیں. حضور غوث پاک نے ایسے وسوسے کی بھی کاٹ فرما دی. فرمایا ان تین باتوں پر عمل کرنا یعنی اللہ پاک کے احکام کو بجا لانا، منع کردہ باتوں سے رکنا اور تقدیر پر راضی رہنا. ان تین باتوں پر عمل کرتے رہنا یہ مسلمان کی ادنا حالت ہے. مطلب یہ کہ ہر وہ شخص جس نے کلمہ پڑھا، چاہے وہ دنیا دار ہے، چاہے دیندار، چاہے تاجر ہے، چاہے وکیل ہے، ڈاکٹر ہے یا ڈرائیور، سیٹ ہے یا نوکر، بڑے سے بڑے بادشاہ سے لے کر غریب آدمی تک، ہر وہ شخص جس نے کلمہ پڑھا ہے، جسے ایمان کی دولت نصیب ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ ان تین باتوں پر ہمیشہ عمل کرتا رہے. اپنے آپ سے یہ تین باتیں بیان کرتا رہے، اپنے آپ کو یہ باتیں سناتا رہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ تین چیزیں، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، احکام الہی کی پاسداری کرنا اور تقدیر پر راضی رہنا. پھر ایک اور مقام پر حضور غوث پاک نے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے مالدارو، اگر دنیا و آخرت کی بھلائی چاہتے تو اپنے مال کے ذریعے غریبوں سے ہمدردی کرو. پھر غوث پاک نے ایک حدیث پاک بیان فرمائی. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اللہ پاک کے عیال ہیں. اللہ پاک کا زیادہ پیارا وہ ہے جو اللہ پاک کے عیال کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو. اللہ کا پیارا کون؟ جو اللہ پاک کے عیال کو فائدہ پہنچانے والا ہو. عیال اول سے بنا، اس کا معنی محتاجی، وہ لوگ جن کا نفقہ خرچ وغیرہ آدمی پر لازم ہوتا ہے. اور یہاں حدیث پاک بھی بیان کر دی حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے. اور نصیحت کیا فرمائی ہے؟ مالدارو، اگر دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہو تو اپنے مال کے ذریعے غریبوں سے ہمدردی کرو. تو غریبوں سے ہمدردی کرنا، ان کو فائدہ پہنچانا، ان کی مدد کرنا، یہ ہمارے اولیاء کرام کا انداز رہا ہے. حضور غوث پاک کی نظر ایک پریشان حال فقیر پر پڑی. ایک مسلمان کو دکھ اور غم کی حالت میں دیکھ کر حضور غوث پاک بے تاب ہو گئے اور پوچھا ما شأنک، یعنی تجھے کیا ہوا؟ فقیر نے جواباً عرض کیا علی جا، میں نے درائے دجلہ کے اس پار جانا ہے مگر پیسے نہیں ہیں. ملاح کے اس رویے سے میرا دل ٹوٹ گیا. کس رویے سے؟ کہ اس نے بغیر کرائے کے کشتی میں بٹھانے سے انکار کر دیا. میرے پاس پیسے ہوتے تو یوں مجھے مایوس نہ ہونا پڑتا. راوی کہتے ہیں فقیر نے ابھی اپنی بات پوری بھی نہیں کی تھی کہ ایک شخص بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوا. اس نے غوث پاک کی خدمت میں ایک تھیلی بطور جو ہے وہ گفٹ پیش کی. اس تھیلی میں 30 دینار سونے کے سکے تھے. حضور غوث پاک نے وہ سارے سونے کے سکے اس غریب کو دیتے ہوئے فرمایا یہ تمام دینار ملاح کو دے دو اور کہنا کہ وہ آئندہ کسی غریب کو دریا پار لے جانے سے انکار نہ کرے. غریبوں کی پیمنٹ ساری مطلب فرض جا کر دی کہ یہ کبھی بھی کسی غریب کو انکار نہ کرے دریا پار لے جانے سے. اور غوث پاک کے شہزادے شیخ عبد الرزاق کا بیان ہے. ایک مرتبہ غوث پاک سفر حج پر روانہ ہوئے. کثیر تعداد میں مریدین خدام آپ کے ساتھ تھے. راستے میں گاؤں آیا. اس میں جو ہے وہ رات گزارنے کا ارادہ کیا. خادم کو حکم دیا اس گاؤں میں سب سے پریشان حال اور غریب گھر تلاش کرو. عجیب منظر تک ٹھہرنا اس بستی میں ہے. اور حکم کیا دیا؟ سب سے غریب جو گھر ہے نا
اس کا پتہ کرو. پتہ کیا, گھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک مکان پر نظر پڑی, بہت پرانا سا ٹوٹا پھوٹا مکان دیکھا. ایک بوڑھا, ایک بڑھیا, ایک چھوٹی سی بچی رہتی تھی. گھر میں کوئی سامان نہیں, غربت. خادم نے آ کر حضور غوث پاک سے عرض کی کہ وہ ایک گھر ہے ٹوٹا پھوٹا, گھر میں کوئی سامان نہیں ہے, غربت ہے. حضور غوث پاک اسی گھر میں رات بسر کرنے کے لیے تشریف لے گئے. سب سے پہلے آپ نے سلام کیا, اس گھر میں رات گزارنے کی اجازت چاہی. آئے ہائے ہائے, وائے ہمارے گھر خدا کی قدرت, کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. ٹوٹا مکان ہے, تکلیف ہوگی, آزمائش ہوگی, ہمارے گھر آ جائیں, میری میں حویلی ہے, میرا بہترین مکان ہے, ادھر آ جائیں. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ میں یہیں ٹھہروں گا, اس غریب کے گھر ہی ٹھہروں گا. علماء, مشائخ, رئیس اسی مکان میں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں نذرانے پیش کرنے لگے. کوئی بھینس لا رہا ہے, کوئی بکری لا رہا ہے, کوئی سونا لا رہا ہے, کوئی چاندی لا رہا ہے, اناج لا رہا ہے. دیکھتے دیکھتے اس غریب کے گھر میں مال کا ڈھیر لگ گیا. آپ نے وہ سارے تحائف اس غریب کو عطا فرمائے اور صبح آگے سفر پر روانہ ہو گئے. ایک رات کا قیام کیا, ساری زندگی کے لیے اس غریب کو امیر بنا کے چلے گئے. آپ کے بیٹے شیخ عبد الرزاق کہتے 2 سال کے بعد مجھے دوبارہ اسی گاؤں جانے کا اتفاق ہوا. میں نے دیکھا وہی غریب بوڑھا 2 سال پہلے گاؤں کا سب سے غریب آدمی تھا, اب اس گاؤں کا سب سے امیر آدمی بن چکا تھا. اور اس نے کہا میرا یہ سارا مال و دولت حضور غوث پاک کی اسی ایک رات کی عنایت کی برکت سے ہے. وہ کہتے ہیں زمانے کے دکھ درد کی, رنج و غم کی تیرے ہاتھ میں ہے دوا غوث اعظم. اگر سلطنت کی ہوس ہو فقیروں, کہو شیئا للہ یا غوث اعظم. جا اور پھر اور یہ اللہ کے پیاروں کی کیا کمال سخاوت ہوتی ہے. یہ اپنی ذات کے لیے نہیں, لوگوں کے لیے سوچا کرتے ہیں. غریبوں کی مدد کرنا, ان کی خیر خواہی کرنا, ان کی دلجوئی کرنا. اور کیا خوب کہا تھا نا, کھلا دے جو مرجھائی کلیاں دلوں کی, کھلا دے جو مرجھائی کلیاں دلوں کی. چلا کوئی ایسی ہوا غوث اعظم, دکھا دے ذرا میرے رخ کی تجلی, دکھا دے ذرا میرے رخ کی تجلی کہ چھائی ہے غم کی گھٹا غوث اعظم. اے قادریو, اے غوث پاک کی محبت کا دم بھرنے والو, دیکھیں تو صحیح ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کیسے سخی ہیں, کیسے اللہ سے ڈرنے والے ہیں, کیسی پاکیزہ نصیحت آپ نے فرمائی. تم اللہ کے بندوں سے محبت کریں, ان کی خیر خواہی کریں, ان کی دلجوئی کریں, غمخواری کیا کریں, اور پھر جو ہے وہ ان نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا ذہن بنائیں. دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت دیکھیں کہ ہمیں نیکی کی دعوت دینا, برائی سے منع کرنا, قرآن پاک پڑھنا پڑھانا, علم دین سیکھنا سکھانا, ان بہت سارے اچھے کاموں کے ساتھ ایک ویلفیئر کے کام بھی ہے. تبلیغ کے نیکی کے کام یہ اپنی جگہ چل رہے, اس کے ساتھ ویلفیئر کا اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہمارا FGRF چل پڑا. سوشل ویلفیئر اور دعوت اسلامی کا جب ہم دیکھتے ہیں, دعوت اسلامی جو ہے وہ ایک گناہوں سے بچانے والی تحریک بھی ہے, برائی سے بچانے والی تحریک بھی ہے. اس کی برکت سے لوگ نمازیں سیکھ رہے ہیں, حج کے طریقے سیکھ رہے ہیں, زکوٰۃ کے احکام سیکھ رہے ہیں, سنتوں کا پیکر بنا رہی دعوت اسلامی. نیکی کی دعوت دے کر انہیں جو ہے وہ نمازی بنا کر ہمدردی کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ FGRF جو ڈپارٹمنٹ ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے ساتھ ہمدردی کرنا, غمخواری کرنا. کوئی ناگہانی آفت مثلا خدا نخواستہ زلزلہ آ جائے, سیلاب آ جائے تو فوراً امدادی کاروائیوں میں حصہ لینا, یہ FGRF کے کام ہے. اور آپ کو یہ خوشی ہوگی سن کر اے عاشقان غوث اعظم کہ
دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ اب تک جو ستمبر 2021 سے لے کر تقریباً 39,000 افراد میں تیار کھانا تقسیم کیا گیا. کورنگی ابراہیم حیدری کراچی میں غریبوں، سرجانی کراچی میں بارش سے متاثرہ تقریباً 350 گھروں میں راشن، 20 نیو مسلم گھرانوں میں راشن. ملک بھر میں اب تک 992 سے زیادہ کنویں، سولر پمپ، تھیلیسیمیا اور دیگر مریض افراد کی امداد کے لیے تقریباً 48,060 یعنی 48,000 سے زیادہ خون کی بوتلیں، بلڈ بیگز جو ہے وہ مختلف اداروں کو فراہم کیے جا چکے ہیں. اور جو فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر جو جزوی معذور بچوں کی بحالی کے لیے یہ FRC کا قیام ہو چکا ہے، جس میں تقریباً 2,000 سے زائد رجسٹریشن ہو چکی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے شعبہ روحانی علاج. اس کے تحت دکھی، پریشان حال، تنگ دست، بیمار افراد کے لیے فی سبیل اللہ روحانی علاج بھی کیا جاتا ہے. آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. امت کی خیر خواہی کے، ہمدردی اور رحم دلی کے اس دینی کام میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے. انشاءاللہ اپنے معاشرے کو ہم گناہوں سے بھی بچائیں گے اور مختلف قسم کی آفتوں بلاؤں سے بھی بچانے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. ایک اور نصیحت حضور غوث پاک کی سنیے. ہمارے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اتوار کا دن تھا، 10 شوال کا دن تھا، 545 ہجری، مدرسے میں بیان کیا. اس بیان کا ابتدا میں آپ نے حدیث پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فتح لہ باب من خیر، جس کے لیے بھلائی کا دروازہ کھول دیا جائے تو اسے چاہیے کہ لپک کر بھلائی کے دروازے میں داخل ہو جائے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ یہ دروازہ اس کے لیے کب بند کر دیا جائے گا. بھلائی کا دروازہ کھلے نا جس کے لیے، جلدی سے لپک کر داخل ہو جائے، پتہ نہیں ہے کب دروازہ بند ہو جائے گا. اس حدیث پاک کو بیان کرنے کے بعد حضور غوث پاک نے جو فرمایا سنیے. فرمایا لوگو لپک پڑو، جب تک زندگی کا دروازہ کھلا ہوا ہے اپنی سانسوں کو غنیمت جانو، ان قریب یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. جب تک تم میں طاقت و ہمت ہے نیک اعمال کو غنیمت جانو، جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اسے غنیمت جانو، دعا کا دروازہ کھلا ہوا ہے دعا مانگنے کو غنیمت جانو، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا دروازہ کھلا ہے اسے غنیمت جانو. اے لوگوں جو تم نے نقصان کر لیا اسے پورا کرو، جو گناہوں کی نجاست دامن پر لگا بیٹھے ہو اسے دھو ڈالو، جو برائیاں کی ہیں انہیں ٹھیک کر لو، دل پر جو گناہوں کی سیاہی چڑھا بیٹھے ہو اسے صاف کرو، جو تم نے ناحق لیا ہے واپس لوٹا دو، اپنے مالک و مولا کی نافرمانی سے واپس لوٹاؤ، اللہ کریم کے دروازے پر حاضر ہو جاؤ. یہاں کوئی نہیں ہے، صرف اللہ خالق و مالک ہے. اگر تم اس کے در پر حاضر ہو تو اس کے بندے ہو، اگر تم مخلوق کی طرح متوجہ ہو، مثلا مال و دولت کمانے میں لگے ہوئے ہو اور اس وجہ سے اللہ پاک کے در پر حاضری نہیں دیتے، اللہ پاک کو بھولے بیٹھے ہو، تو تم اللہ پاک کی بندگی نہیں کر رہے بلکہ مخلوق کے بندے بنے ہوئے ہو. اے انسان سستی مت کر، کیونکہ سستی ہمیشہ کی محرومی اور شرمندگی کا سبب ہے. اپنے اعمال اچھے کر لے، اللہ پاک دنیا اور آخرت میں تم پر انعام فرمائے گا. حضور غوث پاک نے بیان جاری رکھتے ہوئے مزید فرمایا اے لوگوں جب تمہیں موت آئے گی تم خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ گے، مگر اس وقت بیدار ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انسان برے لوگوں کی صحبت نے تمہیں نیک لوگوں سے بدگمان کر دیا ہے. اللہ پاک کی کتاب اور سنت مصطفیٰ کی روشنی میں زندگی گزارو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی. اللہ پاک سے ایسی حیا کرو جیسی اس سے حیا کرنے کا حق ہے. غفلت میں اپنا وقت ضائع مت کرو. تم وہ مال جمع کرنے میں مصروف ہو جو تم نے استعمال نہیں کرنا، وہ خواب سجاتے ہو جن تک پہنچ نہیں پاؤ گے، وہ عمارتیں بناتے ہو، تم نے ہمیشہ نہیں رہنا. اور ان سب باتوں نے تمہیں اللہ پاک کے حضور حاضر ہونے سے غافل کر دیا ہے. مزید آپ نے بیان آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ ساری کی ساری بھلائی اللہ پاک کے پاس ہے اور برائی ساری کی ساری غیر اللہ کے پاس ہے. بھلائی اسی میں ہے کہ اللہ پاک کے حضور حاضر ہو جاؤ. اللہ پاک کے در عزت سے دور بھاگنے میں صرف برائی ہے. اے لوگوں تم پر لازم ہے کہ موت کو یاد کرو،
मुसीबत पर सब्र करो और हर हाल में अल्लाह पाक पर भरोसा रखो। जब ये तीनों औसाफ तुम्हारे अंदर पूरी तरह पैदा हो जाएंगे तो तुम्हें मौत इस हालत में आएगी कि मौत को याद करने के सबब तुम जाहिद बन चुके होगे। सब्र के जरिए तुम अल्लाह पाक की बारगाह से मन मानते इनाम पाओगे, तो तवक्कुल के जरिए अल्लाह पाक के साथ तुम्हारा ताल्लुक मजबूत हो जाएगा। आइए अपने पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की नसीहतों पर अमल करने की नियत करें और फिर हुजूर गौसे पाक की एक और आखिर में नसीहत सुने। फरमाते तुम्हारे दीन का नुकसान 4 बातों में है। तुम अपने इल्म पर अमल नहीं करते, जो नहीं जानते वो करते हो। मसलन जहालत के सबब गुनाहों को नेकी समझ रहे होते हो और नेकी को गुनाह समझ रहे होते हो। जो तुम नहीं जानते उसे सीखने की कोशिश नहीं करते, लिहाजा बेइल्म रह जाते हो। लोगों के लिए इल्म दीन के रास्ते में रुकावट बनते हो। 4 बातों में दीन का नुकसान है। लिहाजा मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, दरवाजा खुला हुआ है ना, पता नहीं कब बंद हो जाएगा। दरवाजा खुला है ना तौबा का, नसीहत का, अच्छे अमाल की नियत का। तो आज नियत कर ले कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल हम अल्लाह पाक की नाफरमानी के कामों में नहीं पड़ेंगे, अल्लाह के प्यारों के रास्ते पर चलेंगे, नेकियां करते रहेंगे, नेकी की दावत को आम करते रहेंगे। इसके लिए दावत इस्लामी के दीनी कामों में हिस्सा लेना, मदनी काफिलों में सफर करते रहना, नेकियों में दिल को लगाएं, तिलावत कुरान पाक में दिल को लगाएं, दुरूद पाक की कसरत करें। अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी के दीनी माहौल की बरकत से कैसे कैसे बेअमल बाअमल बन गए, बेनमाजी नमाजी बन गए, गुनाहों में डूबे हुए नेकियों के रास्ते पे चल पड़े। जो कल तक जुम्मा तो जुम्मा ईद की नमाज नहीं पढ़ते थे, वो आज इमामत कोर्स कर करके मुसल्ला इमामत पर खड़े हो गए। कैसे बेअमलों को बाअमल बना दिया। और ये मौलाना जमीलुर रहमान कादरी साहब ने किस शुक्राने के तौर पर कहा था, जमीले कादरी 100 जान से कुर्बान मुर्शिद पर, बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा। तो हम भी मौलाना जमीलुर रहमान से फैजान लेते हुए अपने शेख तरीकत की बारगाह में कहते हैं कि ये हर एक कादरी जो मिर्ज़ा सुन्नत के जरिए मुरीद है, ये अजहर कादरी 100 जान से कुर्बान मुर्शिद पर, बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा। हम शुक्रिया अदा करते हैं मिर्ज़ा सुन्नत का, जिन्होंने हमें गौसे पाक की निस्बत अता कर दी, जिनकी बरकत से हमें ये मदनी माहौल मिल गया, दावत इस्लामी का दीनी माहौल मिल गया। अब इस दीनी माहौल को छोड़ना नहीं है, इंशाअल्लाह लेके आगे बढ़ते रहना है, इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ नेकी की दावत देते रहना है कि अल्लाह के प्यारों की मोहब्बत, जो जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ होगा। तो दावत इस्लामी का दीनी माहौल हमें जो है वो ये सोच, ये लगन देता है कि हम अल्लाह के प्यारों के नक्शे कदम पे चले, इनके तरीके पर चले। ये विलायत के रास्ते पर चलने वालों के नक्शे कदम पे चलेंगे तो हम भी इंशाअल्लाह इनका फैजान पाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का।